کوئی اس کے اس کام کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو بس یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں، پوری دنیا کی ساری چیزیں ذریعہ ہیں کہ ان سب سے اس طرح سے کام لو کہ تمہاری آخرت آباد ہو جائے، اس طرح سے کام لو کہ تمہاری عقبہ سنور جائے۔ اور اگر کوئی انسان صرف اسی دنیا کی چیزوں کو ہدف سمجھتا ہے اور اسے ہی سب کچھ سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تو فانی ہو جائیں گی اور تو کسی اور جانب سفر کرے گا، وہاں پر پھر یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں۔ بس یہ سب چیزیں ہدف ہیں، اور حقیقت انسانیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے اور اللہ کی جانب جائے گا۔ تو بس آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جائے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو اس بیچ والے عرصے کے لیے پوچھنا ہے کہ بھیجا ہے تو آپ کی مرضی کیا ہے؟ اے میرا خدا مجھے یہاں پر کس طرح سے رہنا ہے؟ جو وہ کہے گا اسی کے مطابق چلیں گے تو واپس اللہ تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اور یہی اس مودت کے تقاضوں میں سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا تقاضا اور ذمہ داری یہ ہے کہ سیرت اہل بیت کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ سیرت عملی اہل بیت علیہ السلام کیا تھی اسے سمجھا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اور اپنے محلے والوں کے ساتھ ائمہ کا، اہل بیت علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام کی عبادی زندگی کیا تھی اور معاشرتی زندگی کیسی تھی، عبادی زندگی کیسی تھی، معاشرتی زندگی کیسی تھی، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ ایک مثال دوں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں صلہ رحمی کے اعتبار سے صادق آل محمد کا ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اپنے ایک چچا زاد رشتہ دار کے لیے امام صادق علیہ السلام کہ جو مستحق تھا، غریب تھا، کسی اور کے ذریعے روزانہ کچھ نہ کچھ انہیں بھیجتے تھے، اور ان سے یہ کہا تھا، جن کے ذریعے بھیجتے تھے ان سے بھی یہ کہا فرمایا تھا میرا نام مت دینا، ان کو میرا نام مت بتانا۔ کتنا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ نیکی کرو تو اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، انہیں میرا نام نہیں بتانا۔ یہ شخص روزانہ یہ امام کی دی ہوئی چیز اس کو، امام کے رشتہ دار کو دے کر آتا ہے، اور یہ امام کا چچا زاد اس سے اپنی مشکل حل کرتا ہے۔ ہوتے ہوتے ایک دن اس کی زبان سے یہ نکلا، کہا کہ دیکھیے آپ کتنی میری مدد کرتے ہیں، ہر روز مجھے میری ضرورت کی چیز پہنچاتے ہیں، اور وہ دیکھیے جعفر علیہ السلام کہ ابھی امامت کا دور ہے، تقریباً امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو علوم پھیلانے کا اچھا موقع ملا ہے، تو لوگ امام کی طرف آ بھی سکتے تھے، کچھ وجوہات بھی، خمس اور دیگر چیزیں بھی امام کے پاس، ہدایہ بھی آتے تھے، کچھ اموال آتے تھے۔ تو اس نے کہا دیکھیے جعفر صادق علیہ السلام کہ ان کے پاس اتنا سارا مال ہے اور کوئی اہل بیت کی کوئی فرد غریب نہیں تھی، ایک غریب ترین آدمی کے طریقے سے زندگی گزاری ہے، لیکن اہل بیت غریب نہیں تھے، بس اتنا سارا ہونے کے باوجود ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتا، ایک دن بھی کوئی چیز میرے لیے انہوں نے نہیں دی، اور آپ ہر روز بھیجیں، کھاتا کس کے پاس سے؟ اسی امام صادق علیہ السلام کا، لیکن شکوہ اور گلہ بھی کرتا ہے۔ تو کس طرح سے امام جانتے ہیں اپنے علم امامت کے ذریعے سے کہ یہ شخص میرے حوالے سے یہ نظریہ رکھتا ہے، لیکن امام بھی جانتے ہیں یہ میرا صلہ رحم، یہ میرا چچا زاد مشکل میں ہے،
غریب ہے، ناتوان ہے، نادار ہے، چھپا چھپا کر نام منع کیے بغیر اس کو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ تو سیرت اہل بیت علیہم السلام میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار مستحق ہے، محتاج ہے اور ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس خدا نے نعمت دی ہے تو پھر ہاتھ بند نہ رکھیے، آپ کا ہاتھ بند نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، شب نماز ناگاہ ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جیب سے بھی کچھ نکلے۔ توجہ فرما رہے، جیب سے بھی ضرورت مند کے لیے کچھ نکلے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اب بیان طولانی ہو جائے گا، جیب سے بھی کچھ نکلے، یہ کمال ہے۔ تو یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں ملتا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ مالی خرچ کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ایک اہل بیت کے پیروکار کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے بھی کسی نہ کسی ضرورت مند کی مدد ہوتی رہے۔ انشاءاللہ یہی ان مجالس کا مقصد بھی ہے، سیرت اہل بیت علیہ السلام سمجھنے کے لیے۔ بس محرم کی تاریخیں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور آج جی چاہتا ہے کہ ایک ایسے پردیسی کا ذکر کروں جسے میرے مولا نے بہت احترام کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ مکے میں جب اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط آئے اور امام کو کوفے کی طرف دعوت دی، اور جتنی تعداد بتائی ہے آپ کو معلوم ہے، میں تکرار نہیں کرتا، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غم کا مہینہ ہے نا، تصور کر لیتے ہو اگر ایک لحظے کے لیے میں خاموش ہو جاؤں اور اپنا دل مولا کے قافلے کی طرف روانہ کریں تو اتنا کافی ہوتا ہے مصائب پڑھنے کے لیے۔ فرش شزا پر بیٹھے ہو، سر جھکا ہوا ہے، نظر گئی کربلا پر، میرے مولا کے پاس بہت سارے خطوط آئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے پاس بلایا، یا ابن عم، اے میرے چچا عقیل کے بیٹے، بہت سارے خطوط آئے ہیں، میں چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے مجھ سے پہلے آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جناب مسلم تیار ہوئے، میرے مولا نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا، جملہ لکھا، تمہارے بہت سارے خطوط کے بعد میں اپنے بھائی مسلم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ حسین جناب مسلم کو بھائی کہتا ہے۔ حسین کن کن کو بھائی کہتا ہے؟ عباس کو بھائی کہتا ہے، عباس کے بھائی کو بھائی کہتا ہے، مسلم کو بھائی کہا۔ میں تمہاری جانب اپنے ابن عم اور اپنے اخی کو بھیج رہا ہوں، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور یہ تمہارے درمیان آئیں گے۔ جب یہ مجھے بتائیں گے کہ تم وفا کرنے والے ہو تو میں خود بھی تمہاری جانب آؤں گا۔ جناب مسلم روانہ ہوئے، کوفے میں آئے، اہل کوفہ نے استقبال کیا، بڑی تعداد آئی، مسجد کوفہ آباد ہوئی۔ تیزی سے بڑھ رہا ہوں، آپ کے دل کو روکنا نہیں چاہتا، آپ کے آنسوں کو روکنا نہیں چاہتا۔ بڑی تعداد جمع ہوئی مسجد کوفہ میں، بیعت کی، اور 18,000 تک کی خطوط کی تعداد، تو اسی حساب سے اتنی تعداد مسجد کوفہ میں جمع ہوئی اور بیعت کی۔ میرے مولا کو جناب مسلم نے یہ حالات دیکھ کر خط لکھے ہیں۔ ابھی چند دن گزرے نہیں تھے کہ ابن مکار ابن زیاد وہاں پہنچا اور دارالعمارہ پر قبضہ کر لیا۔ جناب مسلم روپوش ہو گئے، ہانی کے گھر پہ مہمان ہیں، ابھی تک سکون سے سن رہے ہیں، دل آمادہ ہو رہا ہے اس پردیسی اور غریب الوطن پر آنسو بہانے کے لیے۔ یہ کربلا کی قربانیوں کی تمہید ہے، یہ ابتدا ہے جو کوفے کی
زمین پر پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے رونما ہوئی ہے۔ سلام ہوئے میرے مولا کے جی مسلم ہم غلاموں کا، اگر آپ کے مصائب کا، آپ کی شہادت کو یہاں پر بیان نہ کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزادارو جناب مسلم کے لیے ایک ایسا وقت آیا کہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نماز مغرب کے لیے مسجد کوفہ میں آئے، مغرب پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جناب مسلم جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو 2-3 افراد کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ عزادارو اب جناب مسلم نے نماز تمام کر لی، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو وہ بھی پچھلے پاؤں چلے گئے، اکیلا رہ گیا جناب مسلم۔ جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیوں میں، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں چلتے، کہاں کی منزل ہو سکتی ہے، کہاں پناہ لے گا، یہ تو مدینے کا باشندہ ہے، ان کا کوفے میں تو کوئی گھر نہیں اور کوئی مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے جن کے گھر مہمان ہوئے تھے وہ خود گرفتار ہو چکا ہے۔ عزادارو بس جناب مسلم کوفے کے کوچوں میں گلیوں میں پھر گھومتے گھومتے ایک مستور کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آئی، دیکھا کہ ایک اجنبی شخص کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے، تھوڑی دیر دیکھا یہ شخص گیا نہیں تو کہا کہ اتنے میں کہا تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ جناب مسلم نے کہا اسقینی ماءن، اے مستور میرے لیے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ یہ مستور گھر جاتی ہیں، گھر جا کر تھوڑا سا پانی لے کر آتی ہیں، جناب مسلم پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد پیالہ واپس کیا، مسلم رکے رہے، یہ مستور توا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر دیکھا بندہ خدا یہاں سے حرکت نہیں کرتا تو کہا اے شخص زمانہ پورا آشوب ہے تو اپنے گھر جاتا ہے کیوں نہیں؟ عزادارو معلوم ہے جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے مستور جس کا گھر ہو وہ گھر جاتا ہے اور جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اتنا سننا تھا تو کیا کہا؟ اس مومنہ نے کہا کیا تو مسلم ناقیل ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تم ارے میرے مولا کا قاصد، میرے آقا کا قاصد، تو مسلم ناقیل ہے۔ بڑا احترام کیا، استقبال کیا، جناب توا نے ایک کمرے میں لے گئی اور کمرے میں لے جا کر کھانا طعام دیا تھا اور اس کے بعد بڑا اہتمام کے ساتھ جناب مسلم کو رکھا۔ عزادارو رات کے ایک حصے میں اس کا بیٹا بلال آیا اور جب اس نے دیکھا یہ مومنہ بار بار اپنے مہمان کے پاس آتی ہے مشکوک ہوا اور اسے جب پتہ چلا، تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، عزادارو جب اسے پتہ چلا تو یہ ملعون سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس جا کر اس نے خبر دی۔ بس عزادارو اس خبر کا پہنچنا تھا، ابن زیاد نے ابن اشعث کے ساتھ ایک 500 کا لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر آیا جیسے جیسے توا کے گھر کے قریب آیا، ایک جملہ عرض کروں گا، جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، خاندان بنی ہاشم کا جوان تھا، غیرت مند جوان تھا، انہوں نے جب احساس کیا اب میری میزبان کے گھر کی
حرمت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ جناب مسلم نے ذرہ زیب تن کیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور توا کے گھر سے باہر نکلے اور جہاد کرنا شروع کیا، اور جہاد شروع کیا، دشمن کو پیچھے دھکیل دیا، لڑتا رہا اکیلا، کب تک رے لڑتا عزادارو۔ جناب مسلم جب تھک گیا تو ایک دیوار سے سہارا کر کے رکا۔ عزادارو میری زبان نہیں کہہ سکتی، جناب مسلم کا رکنا تھا۔ ارے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار سے وار کرتا تھا۔ عزادارو جناب مسلم زخموں سے نڈھال ہو گئے، ہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے لگے۔ ابن اشعث کہتا ہے مسلم ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا جناب مسلم لڑتے آگے گئے، کسی ایسی جگہ پہ جا کر جناب مسلم گر گئے۔ جناب مسلم کا گرنا تھا، ہر طرف سے حملہ ہوا، آخر کار اکیلا سپاہی کب تک لڑتا؟ جناب مسلم گرفتار ہوئے، گرفتار کر کے جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا۔ جناب مسلم نے دربار کے دروازے پر ایک مٹکے کو دیکھا جس میں پانی تھا۔ جناب مسلم نے کہا تھوڑا سا پانی پلا سکتے ہو؟ عزادارو کسی گستاخ نے کہا یہ پانی تمہیں مل نہیں سکتا، لیکن ابن زیاد نے کہا اگر یہ طلب کرتا ہے تو تھوڑا سا پانی دو۔ عزادارو جملہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن بڑا دردمند منظر ہے۔ جناب مسلم نے پانی پینے کے لیے جب اپنے دہان مبارک کے قریب کیا تو دہان مبارک سے خون کے قطرے گرے۔ جناب مسلم نے پانی واپس کیا۔ ہاں میں کہوں گا اے جناب مسلم، اے میرا آقا مسلم، اگر کربلا کے شہیدوں کو پانی مل گیا ہوتا تو آپ کو بھی یہ پانی نصیب ہو سکتا تھا۔ آپ تو کربلا کے قربانی کی تمہید ہو۔ بس عزادارو جناب مسلم اندر آئے اور جب دیکھا کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا میرا امیر زہرا کا لال ہے، زہرا والی کا لخت جگر ہے، یہ ملعون ابن ملعون میرا امیر نہیں ہو سکتا۔ عزادارو بس ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے تو سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب جناب مسلم نے یہ جملہ کہہ دیا تو دربار میں جتنے موجود تھے ان میں سے ابن سعد سے کہا تمہارے ساتھ میری کچھ رشتہ داری ہے، میں چاہتا ہوں علیحدگی میں تم سے کچھ وصیتیں کروں۔ یہ تیار نہ ہوا تو ابن زیاد نے خود کہا ابن سعد سے جاؤ، ان کی وصیت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی وصیتیں سنو۔ جناب مسلم ان سے 3 وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے جناب مسلم کی 3 وصیتیں، ایک یہ کہ کہا ابن سعد جب سے میں کوفے میں آیا میں نے 600 درہم قرض کر لیے ہیں۔ اللہ نے میں نے 600 درہم قرض کر لیے ہیں، میری یہ ذرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر لینا۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میں نے جب کوفے کے حالات سازگار دیکھے تھے تو میں نے اپنے آقا و مولا حسین کو خط لکھا ہے
کہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب میرے مولا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ تم انہیں پیغام دے دینا کہ میرا مولا کوفے کی طرف نہ آ جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میرا جسم دفن کر دینا، میرا بدن دفن کر دینا۔ عزادارو، جناب مسلم کی وصیتیں تمام ہوئی۔ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ظاہر ہے 2 رکعت نماز ادا کی ہوگی، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی ہوگی، اللہ محکم بیننا و بین القوم، پالنے والے ہم اور اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ عزادار ہو، اب یہاں سے آخری چند جملوں کی زحمت، جناب مسلم کو شہید کیا گیا، سر ملعون کے ہاتھ میں تھا، اور جناب مسلم کا جنازہ، جناب مسلم کا تن مبارک زمین کوفے کی طرف آیا۔ عزادار ہو، اب جناب مسلم کا تن مبارک کوفے کی زمین پر آیا۔ 2 ہی شہید تھے، ایک جناب مسلم تھا اور دوسرا جناب مسلم کا میزبان جناب ہانی، اور دونوں کے پاؤں میں رسیاں باندھی گئی۔ کوفے کی گلیوں میں ان دونوں جسموں کو بھی گھسیٹا جا رہا تھا۔ بس عزادارو، ایک جملہ عرض کروں گا، ادھر میرا مولا راستے میں تھے، خبر آئی جناب مسلم کی شہادت کی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جناب مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں لیا، شفقت سے جناب مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچی نے کہا، اے میرے چچا، کیا میں یتیم ہو گئی؟ عزادارو، اتنا سننا تھا، میرے مولا نے کہا، بس بیٹا، آج کے بعد تم مجھے اپنا بابا سمجھ لینا۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی بڑی خوش نصیب تھی، بابا کی شہادت کی خبر جب تمہیں ملی تو آقا حسین نے آغوش میں رکھ کر پیار کر لیا۔ ہائے سکینہ، کربلا میں بابا کے بعد خیمے سے جب نکلی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بعد میں کریں گے ماتم حسین۔